نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ فی القرآن المجید والبرہان الرشید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ المولانا العظیم۔ درتے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی، درتے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی، آیا نہیں میرا جام بڑی دیر ہو گئی، پی پی کے اٹھ دے جاندے نے میں خار ساقیا، آیا نہیں میرا نام بڑی دیر ہو گئی۔ معزز سامعین کرام و ناظرین عظام، آپ کا میزبان قاری احمد شہزاد فاروقی مجددی اپنے پروگرام فاسألوا کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا، آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، اور اس بیان کی ساری برکتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ معزز سامعین کرام و ناظرین عظام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بہت برگزیدہ نبی ہیں، رسول بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ دیکھو وہ تین کشتیاں ڈوبنے والی ہیں، دیکھو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ساحل سمندر پہ گئے اور دیکھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے ان تین کشتیوں کے ڈوبنے میں۔ آپ موسیٰ علیہ السلام غور سے دیکھنے لگے کہ آپ کو ایک سمندر سے دور سے کشتی آتی ہوئی دکھائی دی۔ جب وہ کشتی ساحل کے کافی قریب آ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کشتی والوں کو کہا کہ ذرا دیکھ کے آنا، تمہاری کشتی ڈوبنے والی ہے۔ تو کشتی والوں نے کہا کہ اے موسیٰ اگر ہماری کشتی ڈوبنے والی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب اللہ ہی نے چاہا ہے کہ ہماری کشتی ڈوب جائے تو پھر ہم اس کو کس طرح بچا سکتے ہیں؟ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک لہر آئی اور وہ کشتی کو اس نے انڈیل کے رکھ دیا۔ پھر ایک اور موج آئی سمندر کی، اس نے کشتی کو بالکل ہی ڈبو دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران اور پریشان یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک اور دوسری کشتی آتی ہے۔ جب وہ قریب ساحل کے آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بھی مخاطب ہو کے کہا کہ او کشتی والو، خیال کرنا، دیکھنا، اللہ کا فرمان ہے کہ تمہاری کشتی ڈوبنے والی ہے۔ تو جب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ پیغام سنا تو انہوں نے بھی پہلی کشتی والوں کی طرح ہی جواب دیا کہ اے موسیٰ اگر ہماری کشتی ڈوبنے والی ہے تو ہم اس کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ سارا اختیار تو اللہ ہی کا ہے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑی موج آئی اور وہ کشتی کو اس نے بھی انڈیل دیا، اس کو بھی برباد کر دیا، اور پھر دوسری موج آئی، اس نے بھی کشتی کو ڈبو دیا، سارے لوگ ڈوب گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ ششدر، پریشان اور حیران، اور اس واقعے سے اللہ رب العزت کی حکمت کو تلاش کرنا چاہ رہے تھے کہ اتنے میں تیسری کشتی بھی آپ کو دکھائی دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی دور سے واہ ویلا کیا اور انہیں پیغام دیا کہ او کشتی والو، خیال کرنا، میں موسیٰ اللہ کا کلیم اللہ ہوں، دیکھو خیال کرنا، اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری کشتی ڈوبنے والی ہے۔ تو تیسری کشتی جب ساحل کے قریب آئی تو انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کشتی ڈوبنے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ جو چاہے ہو سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہمیں وہ
اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمت کے صدقے اس کشتی کے ڈوبنے سے بچا سکتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ سے اس کو پکاریں گے، اس کی تعریف کریں گے اور التجائیں اور مناجات کریں گے کہ یا اللہ ہمیں غرق ہونے سے بچا لے، کہ حقیقی مالک تو ہے، سارے حقیقی اختیارات تیرے پاس ہیں۔ ہم گر گرائیں گے، ہم اللہ سے دعائیں مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں ہلاک ہونے سے بچا لے، کیونکہ وہی قادر مطلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ بڑے خوش ہوئے اور دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ کشتی بالکل کنارے میں آ گئی اور وہ کشتی والے بچ گئے۔ معزز سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مخاطب ہوئے کہ یا اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں، لیکن 2 ڈوب گئیں اور 1 نہ ڈوبی، یہ تیسری جو نہ ڈوبی اس کے نہ ڈوبنے کی کیا حکمت تھی؟ تو اللہ رب العزت نے کہا، اے موسیٰ، تم نے دیکھا نہیں کہ ان لوگوں نے میری رحمت کو پکارا، میرے کرم، میرے فضل کو پکارا، وہ گر گرائے، وہ روئے میری بارگاہ میں اور میری رحمتوں کا مجھے واسطہ دیا۔ اور جب کوئی مجھے میری رحمت کا واسطہ دیتا ہے تو میری شان یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس بندے کی مدد نہ کروں۔ تو یہاں سے معزز سامعین کرام، ہمیں یہ پتہ چلا کہ اپنے معاملات کو فقط حالات کی نظر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں کوشش کرنی چاہیے، کما حق ہو کوشش کرنی چاہیے کامیاب ہونے کی۔ معزز سامعین کرام، میرا تو دل یہ کرتا ہے، میرا تو جی یہ چاہتا ہے کہ میں 100 کے قریب اقساط ریکارڈ کرواؤں اور میں لوگوں کو چیخ کے بتاؤں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو تسبیحات ہیں ان میں کتنی برکت ہے، کتنی فضیلت ہے، کتنی طاقت ہے۔ معزز سامعین کرام، اپنی ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے معاملات کو آپ اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ اللہ رب العزت کی مدد کے بھی طلبگار رہیں، اور اللہ رب العزت سے بار بار اس کے پاک اور معزز ناموں کا واسطہ دے کے اللہ رب العزت سے خیر مانگے، اللہ رب العزت سے آسانی مانگے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے، اپنے اللہ سے اپنے معاملات میں آسانی مانگا کرو، اپنے ازدواجی معاملات میں، اپنے تجارتی معاملات میں، اپنے معاشی معاملات میں، اپنے گھریلو معاملات میں، ہر قسم کے معاملے میں اللہ رب العزت سے آسانی مانگو اور صحیح معنوں میں کوشش کرو۔ یقیناً جب بندہ لقمہ چباتا ہے تو وہ لقمہ اس کے شکم یعنی کہ پیٹ ہی میں جاتا ہے۔ جب ہم بھی اچھے طریقے سے صحیح معنوں میں محنت کو کریں گے اور ساتھ اللہ کے کرم اور فضل کو پکارتے رہیں گے تو یقیناً ہمیں کسی بھی چیز میں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا مافیہا کی برکتیں عطا فرمائے اور کسی نہ کسی ایسے شخص سے معاونت لینے کی توفیق عطا فرمائے جو اخلاص کے ساتھ، جو صحیح معنوں میں آپ کی رہنمائی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور خاص طور پہ ہمارے ملک عظیم اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ رحم فرمائے، اس کے باسیوں پہ رحم فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرتے اور کمزور بالوں سے پریشان افراد کے لیے خوشخبری۔ الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ لا رہا ہے بالوں کے مسائل کے حل کے لیے دنیا کی بہترین امریکن اور یورپین ٹیکنالوجی۔ ان ٹیکنالوجیز کی مدد سے آپ کمزور اور گرتے ہوئے بالوں سے بغیر کسی درد اور سائیڈ افیکٹ کے مستقل نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بالوں کے مسائل سے پریشان ہیں تو دیر نہ کیجیے، ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ Al Shifa Future Hospital. We offer more than your imaginations.